مسلم عزیزو، خدا نے فرشتوں کو بنایا ہے، بہت خوبصورت مخلوق، دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، لیکن اضافی بات یہ ہے کہ ان کے پر ہیں، خوبصورت پر ہیں جس سے وہ پرواز کر سکتے ہیں، اور خدا کی حضوری میں ان کا رہنا، خدا کی تابع داری میں رہنا، انسان کو بھی خدا نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوق سے زیادہ اور اپنی صورت پر اپنی مانند بنایا ہے۔ انسان کو جب اشرف مخلوقات بنایا ہے تو انسان بھی پرواز کر سکتا ہے، ذہنی پرواز کر سکتا ہے، جسم کہیں اور ہے اور روح کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، گویا انسان کہیں مردہ بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے اور دھیان کہیں اور ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، ڈسپلن میں رکھ سکتا ہے، اپنی توجہ مرکوز کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان بشری ہے، کمزور ہے، بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ کس طرح انسان اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے، اپنے آپ کو درست رکھ سکتا ہے، صرف اور صرف خدا کے ساتھ وابستہ رہنے سے، خدا کے ساتھ چلنے سے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو خدا خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچائے رکھتا ہے اور اس کو زندگی دے سکتا ہے۔ مسلم عزیزو، خدا نے فرشتوں کو بنایا، بہت خوبصورت بنایا، اور لوسیفر بھی جو ہے فرشتہ تھا، اور وہ بہت گھمنڈ کرتا تھا، اس نے خدا کو سجدہ نہیں کیا، وہ خدا کی برابری چاہتا تھا، اور خدا اسے جو ہے نیچے گرا دیتا ہے، جس کا نام شیطان ہے، ڈیول ہے، اور اس طرح وہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ زمین پر آ گیا۔ خدا کی تو مخالفت کر ہی رہا تھا، لیکن انسانوں کی بھی مخالفت کرتا ہے، انسانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، انسان کو بھی انسان سے لڑاتا رہتا ہے۔ شیطان اپنی جنگ جاری رکھتا ہے، خدا بھی اپنی جنگ جاری رکھتا ہے۔ خدا اور شیطان کی مسلسل جنگ جاری ہے، مسلسل مخالفت ہو رہی ہے، اور خاص بات تو یہ ہے کہ خدا زوراور ہے، طاقتور ہے، لیکن شیطان کو بھی خدا موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے لوگوں کو پرکھے، دیکھے، اور خدا اپنے لوگوں کے ہمیشہ ساتھ ہے۔ شیطان انسان کو ہلاک تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ انہیں دکھ دیتا ہے، انہیں پریشانی دیتا ہے، اور خدا انسان کو بچا سکتا ہے، بھائی دے سکتا ہے، بشرطیکہ کہ خدا انسان جو ہے خدا کے ساتھ تعامل کرے اور خدا کے ساتھ چلے۔ مسلم عزیزو، شیطان نے آدم اور حوا کو خدا کے خلاف کر دیا، ان سے نافرمانی کرائی، اور اس طرح مسلسل انسان جو ہے خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کی ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنا، دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو دکھ دینا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہنا، اور خدا کی نافرمانی کرتے رہنا، خدا کو ناراض کرتے رہنا، گناہ کرتے رہنا۔ اس طرح شیطان جو ہے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور تاکہ انسان کو نقصان پہنچے، انسان جو ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ یہی جو ہے شیطان کی منزل ہے، یہی شیطان کا مقصد ہے، اور جب انسان جو ہے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کرتا رہتا ہے تو وہ خدا کے خلاف چلتا رہتا ہے، اور اس طرح انسان جو ہے تباہی کی طرف گامزن ہے۔ وہ بے شمار جنگیں ہو چکی ہیں، چیزوں کی خاطر، زمینوں کی خاطر، ایسوں کی خاطر، اور اسی طرح انسان جو ہے انا پرستی کی وجہ سے، کنبہ پرستی کی وجہ سے، جو ہے نیشنلزم کی وجہ سے، بہت ساری باتوں کے ساتھ جو ہے انسان جو ہے مسلسل جنگ و جدل میں ہے،
اور آپس میں پیار محبت کو، امن صلح سلامتی کو کھو چکا ہے، خوشی کو کھو چکا ہے، جبکہ خدا انسان کو امن صلح سلامتی دیتا ہے، وہ اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے جو کہ امن صلح اور سلامتی کی بادشاہت ہے۔ اسی وجہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ساری خرابی کو ختم کرے، تمام معاشرے کو درست کرے، تمام معاشرے میں بحالی لے کر آئے، تمام معاشرے سے دکھ اور تکلیف کو ختم کرے، بیماریوں کو ختم کرے، اور پھر تمام شیطانی قوتوں کو ختم کرے، تمام شیطانی قوتیں۔ اسی وجہ شیطان کا وجود جو ہے ہمیں دوسرے مذاہب میں بھی ملتا ہے۔ یہودی مذہب میں بھی شیطان کا وجود ہے، شیطان سانپ کا روپ دھار لیتا ہے، اور اسی طرح مسیح رسول اسلام میں بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شیطان مسلسل مخالفت کرتا رہتا ہے، اور مسیحیت میں بھی ہمیں شیطان کا وجود ملتا ہے۔ اور مسیح رسول شیطان صرف ایک شخصیت نہیں ہے، شیطان جو ہے مسیحیت میں ہر وہ عمل بھی شیطانی عمل ہے، شیطان ہے، یعنی کوئی سوچ، کوئی تحریک، کوئی جذبہ، یہ بھی شیطانی عمل ہے، شیطانی قوت ہے، شیطانی طاقتیں ہیں۔ اور اس طرح شیطان کئی روپ دھار کر کام کر سکتا ہے، اس کے کئی روپ ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی روپ میں آ کر انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے، کسی کو نشے پر لگا سکتا ہے، کسی سے گناہ سرزد کرا سکتا ہے، کسی سے مرڈر کرا سکتا ہے، وہ مختلف جو ہے طریقوں سے وار کرتا رہتا ہے۔ اس کے کلام مقدس میں مقدس پطرس بھی شیطان کے وجود کو پیش کرتے ہیں۔ پہلا پطرس اس کے 5ویں باب میں 7 سے 8 میں لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے، ہوشیار ہو اور بیدار ہو۔ تمہارا مخالف شیطان گرجتے ہوئے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے۔ اس طرح مسیح رسول شیطان کا وجود ہے، شیطان ابھی بھی سرگرم ہے، اور اس طرح شیطان اور خدا کے لوگوں میں جنگ جاری ہے۔ شیطان اور انسان جو ہے خدا کی جنگ جاری ہے، شیطان ابھی بھی جو ہے متحرک ہے اور اپنے کام کو جاری کیے ہوئے ہے۔ یہاں مسلم کے نام خط میں دو رسول لکھتے ہیں 6 باب میں 10ویں آیت سے، الغرض خداوند میں اور اس کی قدرت کی قوت میں زور آور بنو، صلاح خدا سے آراستہ ہو تاکہ تم شیطان کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہماری جنگ خون و جسد سے نہیں بلکہ ریاستوں سے، حکومتوں سے، اس تاریکی دنیا کے حاکموں سے اور شرارت کی ساری روحوں سے۔ اس واسطے صلاح خدا کو اٹھا لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب باتوں کی تکمیل کر کے قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور صداقت کا پتھر پہن کر اور پاؤں میں صلاح کی انجیل کی تیاری کر کے جوتے پہن کر اور ان سب کے علاوہ ایمان کی وہ سفر اٹھا لو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے تیروں کو بجھا سکو گے اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اس میں مسیح رسول ہمارے پاس شیطان سے جنگ کرنے کے ہتھیار موجود ہیں، خدا کا کلام ہے، آپس میں مل جل کر دعا یہ بھی ہتھیار ہے، اور پاک شراکت بھی ہمارے لیے بہت ہی عظیم ہتھیار ہے کہ ہم خدا سے قوت حاصل کریں، خدا سے طاقت حاصل کریں اور خدا کی موجودگی سے استفادہ حاصل کریں۔ جہاں لوگ اگر ٹیم کے نام چاہوں ان کے درمیان موجود ہوں تو خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں دنیا کی آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح رسول خدا کی شاگردوں پر ظاہر ہو کر ان کے شک و شبہات دور کرتا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے آؤ میرے زخموں کو دیکھو، میرے زخموں میں جو ہے دنیا ڈالو،
میری پستی میں ہاتھ ڈالو، اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح ان کے ایمان کو مضبوطی دیتا ہے اور انہیں اپنے مضبوط گواہ بناتا ہے۔ لیکن اس طرح خدا یسوع مسیح ان کے سارے ڈر کو ختم کرتا ہے، اور خدا یسوع مسیح بعد میں دیکھتے ہیں کہ پاکوں کو بھیجتا ہے تاکہ بھرپور طریقے سے اس کی مدد کے ساتھ گواہی دیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہمیں اپنا فضل دیتا ہے، اور آج ایسٹر کے بعد جو اتوار ہے الہی رحم کا اتوار ہے، ڈیوائن مرسی کا، خدا جو ہے ہمیں اپنا فضل دیتا ہے۔ اور یہ تصویر بھی آپ کے سامنے لگی کس طرح سے اس کی تصویروں سے یہ شعائیں نکل رہی ہیں، اور اس طرح خدا کا رحم ہمارے ساتھ رہتا ہے، خدا کا فضل ہمارے ساتھ رہتا ہے، خدا ہمیں اپنا فضل دیتا رہتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں۔ مسیح میں دوستو مقدس پولس رسول فرماتے ہیں دوسرے کرنتھیوں میں 12 باب میں، اس کا 12 باب پہلی آیت سے، اگر مجھے فخر کرنا ضرور ہے، حالانکہ مناسب نہیں، تو میں خدا کے مشاہدات اور مکاشفات کا بیان کروں گا۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے۔ یہ شخص یا تو بدن سمیت مجھے کیا معلوم، یا بدن بغیر مجھے کیا معلوم، خدا کو معلوم ہے، اسے آسمان تک یکایک اٹھایا گیا، اور میں جانتا ہوں کہ یہی شخص یا تو بدن سمیت یا بدن بغیر مجھے کیا معلوم، خدا کو معلوم ہے، بہش تک یکایک اٹھایا گیا، اور اس نے بے بیان باتیں سنی جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ ایسے ہی پر تو میں فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ کو سوائے اپنی کمزوریوں کے میں فخر نہ کروں گا، کیونکہ اگر میں فخر کرنا چاہوں تو بھی بے وقوف نہ ٹھہروں گا، کیونکہ سچی باتیں کرتا ہوں گا۔ مگر میں اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے، جیسا مجھے دیکھتا ہے یا جیسا مجھ سے سنتا ہے، اور مشاہدات کی زیادتی کی وجہ سے، اس لیے کہ میں پھول نہ جاؤں۔ مجھے جسم میں کانٹا دیا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، جو میرے منہ کے مارے تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے لیے میں نے خدا سے 3 بار التماس کی یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ بس میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے۔ بس میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، ملامتوں میں، احتیاجوں میں، اعزاز رسانی میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی قابل ہوتا ہوں۔ اس لیے شیطان کئی روپ ہیں، کئی روپ دھار کے آ سکتا ہے۔ شیطان جو ہے اپنا آپ کسی کی سوچ کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتا ہے، شیطان جو ہے کسی کے جذبات کے ذریعے بھی وار کر سکتا ہے۔ شیطان کی کئی تحریکیں ہیں، وہ بس پردہ بھی کام کر سکتا ہے، کوئی اسے پتہ ہے اگر اپنی تحریک چلاتا ہے اس کے خلاف، اور اس طرح مختلف طریقوں سے شیطان جو ہے انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے سرگرم ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا جو زورآور ہے، طاقتور ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے، وہ ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہے۔ تو حوالہ پڑھوں گا یعقوب کے خط سے 4 باب سے،
خدا مغروروں کا سامنا کرتا ہے، بخشوتوں کو فضل بخشتا ہے۔ اس لیے خدا کے تابع ہو جاؤ، شیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گا۔ تم خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، تم اپنے ہاتھ دھو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اس طرح اسی میں جو خدا بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ مسیح دوستوں، انسان کے دل میں بری خواہشات آئیں تو یسوع مسیح انہیں پاک کر سکتا ہے۔ منفی عادات پیدا ہو جائیں تو خدا ان سے بھی غلامی دلا سکتا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح پر پختہ ایمان ہمیں جو ہے شیطان کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یسوع مسیح پر کامل بھروسہ جو ہے ہمیں امید دیتا ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے زندگی پائیں۔ یسوع مسیح کی قربت میں رہنا بھی ہمیں قوت بخشتا ہے، اور یسوع مسیح کی تابع داری اور وفاداری میں رہنا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یسوع مسیح کے الہی رحم کا ہمیشہ طلبگار رہنا ہے، یسوع مسیح کے الہی فضل کا تجربہ کرنا ہے، اور اس فضل کو ہمیشہ محسوس کرتے رہنا ہے اور اس میں خوش رہنا ہے۔ تو خدا آج الہی رحم کے اتوار کے موقع پر کثرت سے اپنا رحم دے، اپنا فضل دے، تاکہ آپ اس میں بھرپور مسیحی زندگی گزار سکیں۔ مسیح ہمارے خدا کو